السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اپنی میٹھی زبان سے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی حد مقرر ہے نہ وقت، جب چاہیں جتنا چاہیں پڑھیں، دن کے وقت پڑھیں یا رات کے وقت، نماز سے پہلے پڑھیں یا بعد میں، دعا سے پہلے پڑھیں یا بعد میں، کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر۔ یہ وظیفہ ہر گھڑی، ہر پل اور ہر آن کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض مقامات اور اوقات میں درود پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ چند ایک کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے آخری قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ جمعہ کے دن دونوں خطبوں میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ نماز عیدین میں خطبوں میں درود شریف پڑھنا اشد ضروری ہے۔ نماز کے بعد دعا سے قبل درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ مساجد میں داخل ہوتے، نکلتے اور بیٹھتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وضو کے وقت، وضو کے بعد، تیمم کے بعد اور غسل جنابت کے بعد، دوران حج بیت اللہ درود شریف کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ صفا مروہ کی سعی اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت، طواف کے بعد خانہ کعبہ سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مدینہ شریف اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک آثار دیکھتے وقت، جمعرات کو بعد نماز عشاء یا بعد نماز تہجد، جمعے کے دن قبل از جمعہ یا بعد از جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہر روز صبح اور شام کے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہفتے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا شفاعت کی دلیل ہے۔ پیر کے روز صبح درود شریف پڑھنا بے پناہ فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سن کر یا لکھتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی محفل میں گفتگو سے قبل رمضان میں روزانہ درود پاک پڑھنا انتہائی افضل ہے۔ رات کو سوتے وقت اور سو کر اٹھتے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نیند نہ آنے کی صورت میں، کوئی چیز بھول جانے کی صورت میں درود پاک پڑھیں تو وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کے وقت قبولیت کا سبب ہے۔ مصیبت اور سختی کے وقت راحت کا باعث ہے۔ صاف بہتا پانی دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ خوشبو سونگھتے وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کسی چیز کے اچھا لگتے وقت مصافحہ اور معانقہ کرتے ہوئے بھی درود پاک پڑھیں۔ شب قدر کو کثرت درود شریف باعث نجات ہے۔ جمعۃ الوداع کے دن بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور میت کو جب قبر میں اتارتے ہیں اس وقت بھی درود پاک پڑھیں۔ حالت سفر میں درود پاک پڑھنا حفاظت اور خیریت کا باعث ہے۔ حالت مرض میں درود شریف باعث شفا ہے۔ شب برات میں آدھی رات کے بعد استغفار کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت باعث برکت اور کثرت مال کا ذریعہ ہے۔ ہر نیک کام سے پہلے پڑھنا انجام بخیریت کا باعث ہے۔ علم کی اشاعت اور پڑھائی سے پہلے ان اوقات میں اگر درود پاک پڑھیں تو بہت نفع مند اور فائدہ مند ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔